أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ماشاءاللہ سے جو 2 ہفتوں سے یہ جو تقدیر کی ٹاپک چل رہی اس سے بہت زیادہ جہاں تک میرا سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ ذہن کھل گیا، اور اتنا پختگی اور اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان رہتا نا اس کے درجے بہت بلند ہو گئے الحمدللہ۔ تو میں جتنا میرا جو سیلف ایکسپیرینس ہے جو سننے میں میرے کو زیادہ جو سمجھ میں آیا اس کا میں آپ کے سامنے تھوڑے الفاظ رکھوں گی انشاءاللہ۔ پہلے تو تقدیر کیا ہے؟ ابھی جیسا ہم کو پتا ہے کہ مسلمان بننے کے جو بچوں کو پڑھاتے 5 پلرز آف اسلام ہیں، اور وہ اس پہ یقین کر لیا اور وہ عمل کر لیے تو انسان مسلمان بن جاتا۔ لیکن مسلمان بننے کے بعد مسلمان سے مومن بننے کا جو سٹیپ ہے اس کے لیے یہ تقدیر پہ ایمان لانا اور تقدیر پر بھروسہ رکھنا یہ پرائمری سٹیپ ہے اور یہ پرائمری پلر ہے، یعنی اسلام کا 6th پلر آف اسلام ہے۔ اینڈ تقدیر کیا ہے؟ 2 ٹائپس ہے۔ ایک وہ تقدیر ہے جو ابھی جو بتایا نا، جو مبرم اور معلق، یعنی ایدر فری ول، اختیار یا بے اختیار۔ اختیار وہ ہے جو ہمارا چوائس ہے، ہم چوز کر سکتے کہ یہ ہم کر سکتے، اور یہ اختیار والی چیز ہے جو ہم چوز نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہماری پیدائش، ہم کس گھرانے میں پیدا ہونے والے ہیں، ہم مسلمان ہو کے پیدا ہونے والے ہیں، ہمارے اولاد، بھائی بہن، جو بھی ہم خود سے نہیں کر سکتے، یہ سارے جو ہے سب بے اختیار والے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے لکھ دیا جاتا۔ اور دوسرا ہے اختیار۔ اختیار والی تقدیر میں کیا ہے؟ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہم کون سا راستہ چوز کرنے والے ہیں، نماز کے لیے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، کتنی عبادت کریں گے، اور صبح سے شام تک کیسے ہمارے روٹین کیسا ہوگا، ہم نیک عمل کیسا کریں گے، کون سا راستہ چوز کرنے میں ہم زیادہ توجہ رکھتے ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ اختیار والی تقدیر ہے۔ اور یہ ساری چیز ہم کب کریں گے؟ یہ آخرت میں، جب آخرت کی کامیابی کے لیے اگر جو بندہ کرنا چاہتا نا تو وہ بندہ کیا کرتا؟ پہلے اللہ کو پہچانتا۔ ہم جو 8 پوائنٹ جو سیکھے ہوئے ہیں، آج 9th ٹاپک بھی ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، جو بھی 8 ٹاپکس ہے اس میں تھوڑی بات کروں گی۔ پہلی ٹاپک ہے اللہ کی پہچان، right؟ اللہ کی پہچان میں اللہ کو ایسا پہچانے، ہر چیز میں اللہ کی نعمت میں بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی قدرت میں اللہ کو یاد کرے، بیٹھے اٹھے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ اس سے کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی پکی ہوتی ہے، اور تقدیر پہ جو ہے سو بے فضل باتیں نہیں نکلتے، بے فضل الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتے۔ جیسا کہ اب ہم کسی کو دیکھ لیے کہ وہ بہت زیادہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، ہم کو نہیں نوازا، تو اس میں ان کی تعریف کرنا، لیکن ہم کمپیر نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تو تقدیر میں بہت اچھا لکھا، ان کو تو کبھی مصیبت آتی ہی نہیں، ہم کو ہی مصیبت آتی، یہ والے الفاظ نہ نکالے۔ بس ان کی اگر نوازا اللہ تعالیٰ، کسی کو زیادہ اولاد سے نوازا، تو بس اتنا بولے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زندگی عطا کرے، آپ کے بچوں کو بہت مطلب اس میں اچھا ہی دیکھے، اللہ کی قدرت دیکھے، نہ کہ اللہ کی مطلب ناراضگی کی والے بات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہی دیتے رہتے، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو دینا ہے ہم کو بہترین طریقے سے دیتے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھ سکتے، ہم ہمیشہ جو ہم کو نہیں ملا اس پہ ہی ہم خیال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے ہر وقت۔ دوسرا جو ہے سو اختیار کی طاقت کی پہچان، یعنی اب بار بار ہماری جو درس میں مطلب 2 ہفتوں سے جو چل رہا کہ بار بار بتایا جا رہا کہ ہر چیز لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے یہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا تو کس حد تک اٹھائے گا، اس کے بعد اس کو کیا ملے گا، یہ سارے چیز لکھے ہوئے ہیں پہلے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو باتیں بولتے کہ میری تقدیر میں تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے، میری قسمت میں اتنا ہی لکھا ہے، اب میں کیا کر لوں، پہلے سے لکھی ہوئی ہے بات، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہیں یہ الفاظ نکالیں گا، یہ سوچ رکھیں گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، ہماری کوشش مرتے دم تک رہنا ہے، ہمیں مرتے دم تک کوشش کرنا ہے، بس اتنا بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے امید رکھنا۔
اور جو ہے سو یہ اللہ تعالیٰ سے امید ایسی رکھو، پہلے کیا کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرو کہ اچھے ہماری زندگی اچھے سے سنور جائے، اور اس کے لیے فرسٹ کام ہے کہ دعا کرو، اتنی دعا کرو اللہ تعالیٰ خود راضی ہو جائے کہ ہماری تقدیر بدل دے۔ تقدیر بدلنے کی کچھ بات نہیں، تقدیر لکھا ہوا ہے، ہم سوچتے کہ ہماری تقدیر بدل جا رہی ہے، جیسا کہ ہم کچھ ہماری زندگی میں کچھ مصیبت آتی، ہم سمجھتے وہ مصیبت شاید ختم ہی نہیں ہوتی ہے، زندگی بھر تک رہ جاتی، جیسے کہ کوئی بیماری ہے، انسان کیا بولتا، کینسر آئے تو بولتا کہ یہ تو کینسر کا دوا ہے ہی نہیں، کتنے کی لوگ انتقال ہو جا رہا، کینسر آئے تو کچھ مشکل ہے۔ شوگر بھی ہے، شوگر بولتے آج کل عام ہے، شوگر آتا تو پوری زندگی مرتے دم تک رہ جاتا، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ بندے جو بول رہے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر بول رہا کہ یہ تو ابھی تم زندگی بھر تک جھیلنا ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو تو ایک لمحہ کافی اللہ تعالیٰ اس کو پلٹنے کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا اور دعا کرنا۔ تیسرا ہے توکل، وہی توکل کہ اللہ پہ بھروسہ کہ ہم جو بھی مانگتے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اگر نہیں بھی دیا تو یہ سمجھنا کہ وہ اس وقت شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور وقت ضرورت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیں نوازے گا، یا نہیں تو اس سے بہتر نوازے گا۔ یہ اللہ پہ توکل کرنا، یہ نگیٹو باتیں نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کبھی دیتا ہی نہیں، آگے والے تو شرک میں موجود ہے، آگے والے نہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے یا نہ تو نان مسلمس کو دیکھ کے ہم ہمیشہ برے الفاظ نکالنا، یا نہ تو کمپیریزنس کرنا، یہ ختم کرنا۔ جو اچھائی ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اچھائی سے نوازا، بس اچھائی دیکھتے رہنا اور الحمدللہ کے الفاظ ہمیشہ نکالتے رہنا۔ اس کے بعد چوتھا ہے اللہ پر اچھی گمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پہ اچھی گمان یعنی اللہ دے گا کر کے بولا نہیں، اللہ تو میرے کو دیتے ہی نہیں، میرے کچھ مصیبتوں میں ڈالتے، میرے کچھ آزمائشوں میں ڈالتے، یہ تو میری زندگی میں ہوتے ہی رہتا، یہ نہیں بولنا۔ میں 2 دن پہلے میرے بیٹے کو ایک ایسے کمپٹیشن تھا، تو اس میں وہ ایسے کمپٹیشن میں ایک ورڈ مطلب آیا تھا کہ جب کبھی مصیبت آتی تو یہ مت پوچھو کہ یہ مصیبت مجھے کیوں آئی، یہ پوچھو کہ مطلب پوچھنے کے سلینگ میں چینج کرنا کہ یہ پوچھو کہ یہ مصیبت مجھے کیوں آئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ادھر بندے کو آزمائش میں ڈال کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آپ اللہ کو زیادہ یاد کریں اس لیے مصیبت میں ڈالتے، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا اس وجہ سے مصیبت میں ڈالتے۔ تو مصیبت کو نہ دیکھے کہ وہ کتنی بڑی ہے، یہ دیکھے کہ مجھے مصیبت ملی کیوں، کیا وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ڈالے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہ رہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ دعائیں کریں۔ آپ کو ایک ہنٹ آ جاتا آپ کے لائف میں، آپ کو اپنے آپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا۔ کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کچھ آ گئی، تو آپ اپنے آپ کا جانچ پڑتال کر کے آپ سمجھ جا سکتے کہ آپ کو مصیبت کیوں آئی۔ ادھر آپ اللہ تعالیٰ کو اور قریب، آپ دور جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے، کیونکہ ہم اور آپ بہتر جانتے کتنے سیرتیں نبیوں کے قصے واقعے سنے ہم۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کتنا پیارے، اللہ تعالیٰ کے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پریشانیاں اور آزمائشوں میں رکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ آزمائش میں ڈالے، تو ہم اور آپ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ بار بار یاد رکھنا پڑتا، وہ بار بار دل و دماغ میں لانا ہے، اور تقدیر پر ایسا بھروسہ لا لینا کہ نیگیٹو بات نکلنا ہی نہیں کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھے، اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں یہ بتائے کہ رزق جو دینا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیں گے، ہمیں صحت دینا ہے وہ دے دیں گے، وہ سارے چیز اٹل ہے۔ وہ ہم پوچھنے پہ مانگنے پہ میں دے بھی سکتا ہوں، نہیں بھی دے سکتا ہوں بولے اللہ تعالیٰ، بار بار بولے رزق صحت ہر چیز اللہ تعالیٰ دے بھی سکتے نہیں بھی دے سکتے دعا مانگنے پر، لیکن جو بندہ دل سے اور یقین سے، اللہ پہ یقین سے جو ہدایت کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ضرور اس کو ہدایت دوں گا۔ تو ہماری نیت پہ رہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہے کیوں نہیں دے رہے، وہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کر کے۔ تو نیت ایسی کرے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ صحیح گمان رکھ کے جو نیت کر کے ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے تو اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو مجھے فلاں مصیبت نہ پہنچتی، بلکہ یہ کہو اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہی کیا، کیونکہ اگر والے جو الفاظ ہے شیطانی عمل کی ابتدائی کرتے ہیں، مطلب یہ ایسا کرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا،
ایسا یہ جو ہوتا تھا کا نہیں، یہ ہونا ہی تھا، ہو گیا، اب اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگو، استغفار پڑھو، اگر آپ کے لیے بہترین ہے تو وہ دعا مصیبت ہٹنے کے لیے دعا کرو۔ اور تقدیر سے اگر کچھ چاہو اور نہ ملے نا تو سمجھ لینا کہ کچھ اور اچھا لکھا ہے اپنے تقدیر میں، کیونکہ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، اور تقدیر اور قسمت سے زیادہ نا طاقت دعا میں ہوتی ہے، تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور استغفار کے الفاظ نکالتے رہنا۔ اور آخری میں یہ الفاظ سے میں اپنا بیان ختم کرنا چاہ رہی ہوں، میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ فآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تقدیر پر ایمان لا کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کچھ دنوں سے اختیار اور تقدیر کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کافی ساری باتیں ہیں، جتنا میں نے سنا اور سمجھا وہ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اور یہ بھی کوشش کروں گی بہت سمپل لینگویج میں بولنے کی۔ ہمارے استادہ نے تو الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھایا ہے، لیکن تھوڑی چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں لائی ہے، جو میرے کو بہت ہیلپ فل ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں نا، ہم جب اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، ایک الفاظ آیا تھا جو میرے کو بہت میں ٹاپک میں جانے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی، جو مجھے بہت اس سے لگا کہ وہ زندگی میں ایک ٹھہراؤ لائے، زندگی میں ایک ٹھہراؤ لائے، جو ایمان پہ جو ٹھہراؤ ہوتے وہ والا ٹھہراؤ کیا، مجھے وہ بات سمجھ میں آئی۔ بکاز ہم لوگ زندگی میں اتنا بھاگتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، ہم تقدیر کے بارے میں اتنا بات کرتے ہیں، ہر چیز کو تقدیر کے اوپر، اچھی تقدیر بری تقدیر، ہر چیز کو تقدیر کے اوپر بلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے یا پھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو اتنا بھاگ رہے ہیں، جتنا وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کو ایک ٹائمر کے ساتھ بھیجا ہے، جیسے ایک ٹائم بوم رہتا ہے، ہماری زندگی بھی ایک ٹائم بوم کی طرح ہے، کب کہاں کس کا ٹائم ختم ہو جائے گا وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جو الفاظ لگا مجھے بہت دل کو لگا، ایک زندگی میں ایک ٹھہراؤ لاؤ تاکہ آپ رکے اور سوچے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا کر رہے ہیں ایکچولی، تو آپ اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اسپیشلی جو ہم انسانوں کو جو پیدا کیا، ہم کو ایک اختیار دے کے بھیجا ہے، فری ول دے کے بھیجا ہے۔ یہ فری ول فرشتوں کو نہیں ہے، کسی اور چیز کائنات کی چیزوں کو نہیں دیا گیا ہے، ہم کو دیا گیا ہے فری ول، اور یہ فری ول ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم نے اسے مانگا ہے کہ ہمیں فری ول اختیار دے دو۔ تو یہ اختیار ہوتا کیا ہے؟ ہر ایک انسان اختیار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اختیار انسان کے پاس جب تک وہ آخری اپنی سانس لیتا ہے، جب تک اس کے پاس وہ اختیار رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا تو ہمیں ہمارے ہر دن کے چھوٹے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ جیسے ابھی ہمیں استاذہ نے ہمیں سمجھایا کہ جو ہم تقدیر کے ساتھ اختیار کو ملاتے ہیں، یہ دونوں سمجھنے کے لیے الگ ٹاپک ہے، بٹ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تقدیر میں ہمیں کسی کو اچھے سننے کا ہو رہا تھا، کان دیے ہیں سب کو، تو کسی کو بہت اچھی طرح سے سنائی دیتا ہے، تو وہ دیوار کے اطراف بھی سن لیتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر میں نعمت کے جس سے ان کو اچھا سننا دیا ہے، لیکن وہ اس سننے کا وہ کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں وہ ان کا اختیار ہے۔ کیا اس سے وہ اچھی باتیں سن رہے ہیں یا پھر کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے، اور وہ باتیں سن کر مطلب کسی کے بیچ میں لڑائی لگانا یا پھر جھگڑا کروانا، یا پھر وہ باتوں کا کہیں غلط استعمال کرنا، مینیپولیشن کرنا، وہ باتوں سے لوگوں کے بیچ میں ایک ٹینشن تناؤ کر دینا، یہ جو ہے پولیٹیکل بھی ہے، گھریلو معاملے بھی ہو سکتے ہیں، تو جو یہ ان کا تقدیر ہے، ایک اچھا سننا ان کے لیے تقدیر دی گئی ہے، لیکن وہ اس کا کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ ان کا اختیار ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری زندگی ایک ٹائم بم کی طرح ہے، وہ ٹک 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 چلتے رہتی ہے،
تو جو بھی ہم چھوٹے موٹے ڈیسیجنز بھی جو ہم لیتے ہیں زندگی میں اپنے، وہ ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈوز اینڈ ڈوز دے کے بھیجے ہیں. یہ ڈوز اینڈ ڈوز ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں لکھ کے دیا ہے، سنتوں میں ہے، صحابیوں کی زندگی میں انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کی صفت سے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے آپ لوگوں کو دی ہے. تو انسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ وہ ہے، لیکن تھوڑے انسان ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں سب کچھ وہ ہے. تو وہ جو ہے سو وہ اپنے زندگی کے جو اختیار ہے، اختیار کا کیا صحیح استعمال کرتے ہیں تو فخر کر کے وہ ایک ایسا سوال ہے جو میں نے بھی اپنے ساتھ اپنے اندر روک کیا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں ہے، ہم کو تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور آزمائشیں مصیبتیں سب ہمارے لیے ٹیسٹ ہے جو ہمارے تقدیر میں آتے رہتے ہیں. تو اس آزمائشوں کو ہم لوگ ہمارے فری ول سے اس کو جیسے ریاکٹ کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی مصیبت آ گئی تو آپ وہ مصیبت کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں تو وہ آپ کا فری ول ہے. کوئی کسی نے آپ کو غصے میں کچھ بول دیا تو آپ کیسے ریاکٹ، غصے میں اس نے کچھ بول دیا آپ کو، لیکن آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں وہ آپ کا فری ول ہے. لیکن یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی آپ کو غصہ کرے گا، کوئی آپ کو وہ کرے گا. لیکن آپ جس طرح ریاکٹ کریں گے اور ریاکٹ کر کے آپ جس طرح اس کو وہ کریں گے، آپ غصے میں ریاکٹ کر کے ان کو گالی دیں گے تو آپ اپنے عمل لکھ رہے ہیں. تو مطلب آپ کی تقدیر میں وہ سب چیزیں لکھ رہے ہیں. اگر آپ ریاکٹ نہیں کرتے، صبر کے ساتھ اس کو حکمت سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے تقدیر میں وہ اعمال لکھ رہے ہیں. تقدیر ایسی چیز ہے جس میں جیسے ابھی استاذہ نے بتایا ہمارے چیزیں تھوڑی چیزیں فارمڈ ہے، لکھے ہوئے ہے، جیسے آپ کی موت ہے یا آپ کی ہائٹ ہے یا پھر آپ کے ماں باپ کون ہے، پھر آپ کے اولاد کے بارے میں سب چیز آپ کی فرم ہے. لیکن جو نہیں فرم ہے وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر تقدیر کو بلیم کرتے ہوئے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں یا پھر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے کہ لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ ایسے کیا کیونکہ مجھے ایسے مجبور کیا گیا، میں نے چوری کی کیونکہ مجھے کھانا چاہیے تھا، مجھے پیسے چاہیے تھا. لیکن آپ تقدیر میں وہاں پہ بلیو نہیں کرتے کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کوششیں کرنی پڑے گی. لیکن وہ انسان نہیں وہ کرتا. وہ اس کا پرائم ریزن جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ علم کی ناسمجھی، کیونکہ ہم مسلمان لوگ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے گھر میں علم ہے لیکن وہ علم کس طرح سے ہم واضح کر کے سب کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا پھر اپنے بڑے لوگ اگر وہ غلطی کر رہتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں یا ان کو بولتے ہیں، وہ بیسک وہیں سے وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں سے ہی سب لوگ نصیب پہ تقدیر پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سیکھیں اور تقدیر پہ جو ہے سب محنت کر کے اپنی تقدیر خود بدلنے دیکھیں. آزمائشیں آنی ہے، مصیبتیں آنی ہے، کچھ چیزیں جو ہے سو نہیں ٹل سکتی، لیکن ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہے ان سے بچنے کے لیے، ان سے وہ کرنے کے لیے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری دعائیں کہیں بھی رد نہیں ہوتی، یا تو اسی دنیا میں ایکسپٹ ہوتی ہے یا اسی مصیبت کے لیے ہم کو کور بن جاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، یا پھر آخرت میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. تو جب سے یہ بات وہ ہوئی ہے تو وہ تو ہے کہ اگر میرا تو یہی فیلنگ ہے کہ اگر اس دنیا میں میری زیادہ دعائیں قبول بھی نہیں ہوئے تو بھی چلے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اختیار رکھ کر بھی لیکن میرے اختیار کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس گناہوں کے لیے اگر یہ دعائیں میری یہاں پہ قبول بھی نہیں ہوئے اور آخرت میں میرے کو وہ کام آ جائے تو وہ بولتے نا وہ بہت بہت بڑا اچھا صلہ رہے گا اختیار کا. ہم لوگ دیکھیں تو اور ایک بات دیکھیے کہ میں پچھلے رمضان، یہ رمضان نہیں اس سے پہلے رمضان کے پہلے سادہ کے پاس آ کر میں نے قرآن کا تفسیر سنی تھی رمضان میں. اس کے بعد میں الحمدللہ بہت سارے چھوٹے چینجز آنے شروع ہو گئے. تو جب مجھے احساس ہوا کہ ہماری دنیا میں زندگی یہاں پہ آئی ہے تو ہم صرف یہاں پہ دنیا میں چیزیں کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک وہ ہے. تو
جب قرآن کو تھوڑا تھوڑا جاننا شروع کیا، تھوڑا اپنی اپنی زندگی میں چینجز لانے شروع کیے، تو اب جو ہمارا دل ہے جو دنیا کے چمک کے لیے اتنا بھاگتا رہتا ہے، دنیا کی چمک کے لیے، اپنی بولتے نا اولاد کے لیے بھی ہم غلط کام کر لیتے ہیں، دنیا کے لیے بھی دنیا میں اپنے اچھا دکھانے کرنے کام کرتے، تو اس دل کے خلاف میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب چیزوں کا یہ بات میں نے پہلے بھی کہتی ہے کہ ایک مضبوط دیوار بناؤں، تاکہ جو ہے سو میں کچھ بھی اچھے برے چیز کے لیے اپنے تقدیر کو کبھی بھی بلیم نہ کروں، اور کوششیں کروں کہ جو میرے گناہ ہے، میرا جو دل کا نور جو دھبے بڑھ گئے اس کو نکالنے کی کوشش کروں، اور یہی چیز میں جتنے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا اتنے لوگوں کے ساتھ بانٹوں، شیئر کروں، کیونکہ یہ جو ٹاپکس ہے بہت بہت سمپل ہے، کیونکہ ہم ایک سمپل اس میں دیکھیں تو ایک ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کو کتنے بھی غلطیاں کرو، کچھ بھی کرو، اپنے بچے پیارے بول کے ایکسپٹ کر لیتی ہے، تو ہمارا بھی ایسے ہی، ہماری تقدیر میں ہمیں کتنے بھی مشکلات آئے، کتنے بھی وہ ہو، ہمیں اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، ایکسپٹ کر کے اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک ماں ہمیشہ اچھا سوچتی ہے، ہم سب یہاں پہ مائیں ہیں، ہماری بھی ممیز ہے، تو ہم بھی کتنے غلطیاں کرو، کتنے وہ کرو، وہ لوگ ہم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم کو پیار سے دیکھتے ہیں، ہم کو پیار سے وہ کرتے ہیں، اور ان کو غصہ بہت کم آتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایکسپٹ کر لیا ہے، تو تقدیر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اگر آپ تقدیر کو ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، کیونکہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس ہی اس کا علم ہے، تو اگر اس بات کو ہم لوگ ایکسپٹ کر لیں تو ہمیں تقدیر کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ماں ہمارے لیے سب کچھ اچھا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اس سے بہتر کریں گے، تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے لکھی ہے، جو میں اپنے فاؤنڈیشن کے لیے، اپنے اسلامی فاؤنڈیشن کے لیے، پھر اپنے دل کے جو دیواریں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس دنیا کی چمک میں اندھیرے نہ ہو جائے، دل کو میرے اندھیرا نہ کر دے، اس میں کچھ باتیں ہیں جو میں شیئر کروں گی، اگر آپ کو کسی کو بھی وہ لگے تو آپ بھی اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ گناہ ایک ٹیمپٹیشن ہے، وہ ایک ٹیمپٹیشن ہے جو آپ کو کھینچتے رہتی ہے، دیکھیے رزق ہمارا لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں رزق ملا، اگر ہمیں الحمدللہ بہت زیادہ ملا تو ہم کتنا کھائیں وہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر آپ کے سامنے ایک بڑا بہت زبردست کھانا رکھا ہوا ہے، دستر بچھا ہوا ہے، تو وہ آپ کا رزق ہے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں آپ کو دیا ہے، لیکن آپ اس میں سے کتنا کھائیں یہ آپ کا اختیار ہے۔ جو ٹیمپٹیشن ہوتے دنیا کے گناہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سنت میں سکھایا گیا کہ اتنا ہی کھانا ہے، اتنا ہی وہ کرنا ہے، تو گناہوں کی ٹیمپٹیشن سے بچانے کی کوشش اپنے آپ کو، بہت ایزی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ ایک ایسا سفر ہے، اگر اس کو ایکسپٹ کر لیں گے آپ تو آگے آگے آپ کے لیے آسانیاں انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، اور اچھا سوچنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھا سوچیں گے، اچھا گمان کریں گے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بھاگتے ہیں کسی چیز کے پیچھے، گر جاتے ہیں، لیکن آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے رہیں گے تو آپ کو اٹھنا آسان ہوگا، اور اس کے پیچھے پھر جانا ایزی رہے گا، تو ایک اچھا گمان رکھیے، ایک اچھی سوچ رکھیے، اور اپنی زندگی میں ٹھہراؤ کی جو میں نے بات کی ہے، الحمدللہ وہ میں نے جس دن یہ ڈسکشن ہوا تھا، جس دن یہ ٹاپک بات کی تھی، میں نے اس دن وہ سوچا، الحمدللہ سوچ کے اتنا سکون آیا دل میں، گھر میں بھی سکون رہے گا، کیونکہ جب ہم جو ہے ہم پورا گھر سنبھالتے ہیں، ہم لوگ عورتوں میں اتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم پورا گھر سنبھال کے رکھتے ہیں، بکھرنے نہیں دیتے، تو اگر وہ ٹھہراؤ آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھیے اس کا سکون جو گھر میں پھیلے گا، برکت جو پھیلے گی، جس سے جو توکل آپ کا یقین بڑھے گا، اللہ کے اوپر سے یقین بڑھے گا، تو آپ کے قدم جو ہے سو صحیح راستے پہ خود بخود جانے شروع کر لیں گے، کیونکہ جو ہمیں بچپن سے بولتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، تو یہ ٹھہراؤ بھی اس میں بھی آتا ہے، کوئی چیز میں جلدی نہیں، صبر کرنا، اللہ کے اوپر یقین کر کے سکون میں رہنا، اور شکر کرنا جو بھی ہے، اور جو ہے سو آج کل ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گی میں، نازیہ نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں کسی اور کے لیے فرعون نہ بنے، لیکن وہ بات تو میں نے بہت نوٹس کی ہے، لیکن اور ایک بات میں نے یہ نوٹس کی ہے کہ جو بچوں کے پیچھے جو ماں باپ
کریزی ہو کے بچوں کے تقدیر بنانے میں یا پھر بچوں کے لیے جو صحیح غلط کام یا پھر ہر چیز ان کی وہ کرنے میں پیچھے بھاگتے ہیں، وہ بات پہ بھی ہم سب لوگوں کو تھوڑا سا ٹھہر کے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والے ان لوگوں کو ہی اپنے خود ہاتھوں سے کھینچ کے راستہ بدل رہے ہیں، دوسرے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے سیکھیں گے تو وہ ان کے بچوں کے ساتھ اور ڈفرینٹلی کریں گے. جب ہمیں بہت، اسی لیے تو ہمارا جو اسلام کا جو نازیہ ہوتے ہیں، اس بات پہ مجھے بھی کتنے بار سوچا تو تکلیف ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لوگ کبھی کبھی اپنے قوم والے ہی اپنے آپ کو اتنا شرمندہ کر دیتے ہیں، لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہم پہ کیونکہ کچھ کام کر دیتے ہیں آگے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو بچوں کا جو تربیت بھی نہیں، بچوں کے اوپر جو آپ تقدیر بنانے میں جو بھاگتے رہتے ہیں نا، اس پہ بھی ہمیں ذرا رکنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ علم صرف دنیا کا علم نہیں ہوتا ہے، علم اللہ کا علم بھی ہے، جو ہم کو جو صراط المستقیم کے راستے پہ جو جانا ہے، وہ علم بھی بچوں کو دینا ضروری ہے. دنیا اور آخرت کو ہمارا ایک جھولا ہوتا ہے نا، سیسا، ایک بیٹھتے ہیں تو ایک اوپر ہوتا ہے، ایک بیٹھتے تو ایک اوپر ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کا سب کا حال وہی ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جا رہے ہیں تو ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، پھر آخرت جا رہے ہیں تو ہم، کیونکہ دنیا وہ ہے، کیونکہ وہ دل میں بے چینیاں وہ بھی رہتی، لیکن اس کو ایک بیلنس پہ لانے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا بھی جیے اور آخرت کو خیال میں رکھ کے جو راستہ بتایا گیا ہے، جو طریقے بتائے گئے، اس کے حساب سے جینے کی کوشش کرے، اور جو ہے سو لوگوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ آپ کی تقدیر نہیں بناتے، تقدیر آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور اس پہ جو ہے سو جو بھی اختیار آپ کو دیا گیا ہے، اس کے اندر بدلنے کا یا پھر اس کے اندر وہ کرنے کا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھیں، کیونکہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھی چیزیں سیکھیں گے، اور آپ کی تقدیر میں اچھے عمل لکھے جائیں گے. اور ابھی ایک بہت اسٹرانگ بات جو یہ میں نے پرسنلی سیکھی ہے کہ الحمدللہ میں بہت بول تھی پہلے، لیکن کچھ حادثے ایسے ہوئے جو مجھے ایک دم پیچھے کر کے ڈال دیے، بیکاز میرے کو بہت سارے حالات ایسے ہوئے تھے، لوگ دبا کر ڈال دیے تھے بہت زیادہ. تو ایک دل میں ایک قسم کا بہت قسم کا ڈر، ایک وہ ہائبت، وہ سب ہوا تھا. لیکن الحمدللہ جب سے میں نے سیکھا ہے یہ بات کہ مومن نہیں ڈرتا، میں ہمیشہ یہ بات اپنے آپ کو بولتی ہوں اور دوسروں کو بھی بولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک مومن جو رہتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ایک مومن بولتے ہو تو مت ڈرو، بالکل مت ڈرو، اور جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی تقدیر میں آپ کے اختیار سے صحیح راستے پہ جا کر اپنے لیے اللہ کی مرضی سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، یا پھر خوشی خوشی سے دنیا کی خوشی خوشی میں رہ کے اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں. اس بات سے میں یہاں کا آج کا ٹاپک اینڈ کروں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب کو میری چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں سٹارٹ کیا ہے، الحمدللہ بہت زیادہ ہوا، اور یہ سکون ٹھہراو کا جو بات ہے وہ مجھے بہت زیادہ دل کو لگی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ٹاپک کی شروعات میں اس طرح کروں گی کہ جس طرح سے نازیہ مبین باجی نے ہمیں 2-3 ہفتوں سے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے، اتنا تو میں کور نہیں کر سکتی، مگر تھوڑا بہت صحیح سمری صحیح جو مجھے سمجھ میں آیا آپ لوگ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. امید ہے کہ اللہ آپ لوگ کے دل دماغ میں یہ بات سمجھنے میں آسانی دے جو میں سمجھے. میں ایمان مجمل جو ہے، ہم جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور بعض بعد الموت پر، جیسا کہ نازیہ مبین باجی نے کہا ہے، ہم سب پر ایمان لے تو آتے ہیں پر 100% نہیں لاتے، پھر بھی 5 باتوں پر ایمان لا لیتے ہیں. اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے، جس تقدیر کی ہماری ٹاپک ہے، اس پر ہم اس طریقے سے ایمان نہیں لائے. اس طریقے سے اگر ہم جانیں تو ہمارا جینا آسان ہو جائے گا. اگر اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. ترمذی کی روایت ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جو خدا کی قدر پر ایمان نہ لائے، اللہ کو اللہ کی ذات سے پہچانے اور اس کی صفات سے پہچانے۔ تقدیر کا مسئلہ صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے اچھے اعمال ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارے اچھے اعمال۔ بھلے اگر ہمارے حق میں برا فیصلہ ہو، لیکن ہمیں یہ سکون ایک طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اچھی بری تقدیر جو ورڈ آ رہا، ہم نے جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ سے اتنی محبت کی ہے، تو ہم ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں کہ واقعی میں اللہ نے ہمیں جو بھی کیا ہے خود سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ آ جائے تو آسان ہو جاتا ہے جینا۔ اللہ کی صفات کے ذریعے سے ہی ہم اس مسئلے کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا چھوڑ دے۔ بہت سارے لوگ جب مصیبت آتے ہیں اللہ پر بلیم کرتے ہیں۔ بولنا آسان ہے، ہم بھی کئی دفعہ کرے ہیں، یاد بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بڑی بڑی باتوں پہ۔ ایٹ دی موومنٹ صبر کرنا وہ اللہ کو قابل قبول ہے۔ اللہ تو راضی تو میں راضی۔ تو اس کا پورے تقدیر کا ایک سینٹنس میں کچھ جو مجھے سمجھ میں بولنا چاہوں گی کہ اللہ کی رضامندی میں اپن راضی ہو تو پھر جینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پہلے ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اللہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ چھپا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اول آخر سب اللہ کی ذات ہے۔ وہ چھپا ہوا بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے۔ اللہ کی قوت ہے ویسے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم خود اٹھتے بیٹھتے سارا دن پڑھتے رہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت نہیں ہے۔ ہم اگر یہ اعتماد لا لیے کہ ہاں اللہ قدرت رکھنے والا ہے، چاہے ہمارے ساتھ برا ہو چاہے ہمارے ساتھ اچھا ہو، اسی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارا جینا آسان ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا فرض ادا کریں گے بولے جیسی بات ہے، اور سب سے وہ بات جو شکر گزار بننا چاہیے، ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایٹ دا مومنٹ صبر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اپنے آپ تقدیر بدلتے جاتی ہے۔ جیسا کہ نازیہ مبین باجی نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہہ دیا ہے کہ پوری اس کی قسمت لکھ دو، قسمت لکھ دی گئی ہے، قلم خشک ہو گیا ہے۔ اب وہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے، ہمارے اعمال، ہمارے اچھے برے کام، یہ سب ہماری تقدیر پہ فیصلہ لے کے جاتی ہے۔ ہم اچھے اعمال کریں گے ہماری تقدیر اچھی ہوگی، ہم برے اعمال کریں گے ہماری تقدیر بری ہوگی۔ ایٹ دا اینڈ میں یہ بولوں گی کہ میرے ہسبینڈ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، جیسا کہ ابھی فاطمہ جہاں باجی نے بھی کہا ہے، پازیٹیو ہوپ۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، راستہ ویسے ہی بنتے ہوئے آئے گا انشاءاللہ۔ ویسا بھی نہیں بن رہا تو بھی اس پر راضی رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ہمارے انبیاء کرام میں سنی کتنے کی قصے نازیہ مبین باجی کے ذریعے ہی، کتنے کے انبیاء کرام جب دیکھتے عیش و عشرت کی زندگی تو وہ لوگ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہمیں یہاں پہ آزمائشوں سے گزار۔ کتنے کی انبیاء یہ دعائیں کر گزرے ہیں کہ ہمیں آزمائشوں سے گزار تاکہ ہمیں یہ سارا ریوارڈ آخرت میں ملے۔ آپ کو ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ آخرت میں جو ریوارڈ ملنا ہے تو ہم آپ بھی یہی چاہیں گے جیسے انبیاء کرام نے چاہا۔ ان لوگوں کے برابر تو ہم ہو نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ بولنا آسان ہے مگر اللہ پر ایمان لانا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی سوچ پر یقین رکھنا وہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر وہ بھروسہ لانا کہ ہاں چلو جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ میں آخری میں یہی بولوں گی، ہوپ آپ لوگ کو میں سمجھا سکی تھوڑا بہت، کہ اللہ آخر میں میری یہی دعا ہے، پہلے تو نازیہ مبین باجی کو اللہ صحت کلی دے، ان کو ایسی ہے اور زیادہ طاقت صحت دے کہ ہم لوگ کو اور سمجھا سکے اور ہم لوگ بھی کسی اور کو آگے تک پہنچا سکے، ہم لوگ کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دے یا اللہ، ایمان پر قائم رکھ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے یا اللہ، سب سے بڑی بات یا اللہ ہم لوگ کو دینداری زندگی گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ دینداری زندگی میں رہیں گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔